اتنی تاریخیں دی جاتی ہیں کیسز کو، قتل کے کیسز میں تاریخیں لگی ہوئی ہیں، جائیداد کے لین دین میں تاریخیں لگی ہوئی ہیں، ہر چیز میں تاریخ ہے نا، کوئی کسی کا فیصلہ ایک دم تو نہیں ہوتا نا۔ تو برائے مہربانی جہاں اتنی تاریخیں اتنے کیسز میں دی جاتی ہیں تو یہ ایک بچی کی زندگی کا سوال، ایک ماں باپ کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، برائے مہربانی اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا کریں۔ فوری طور پر 164 کے بیان پر بچی کو کسی کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہ دیا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی پاک ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اچھا جی، آج تو بڑی بڑی اچھی خبریں ہمیں مل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک خبر یہ ہے، کسی کو نہیں پتا، میں بتانے لگا، وہ یہ کہ آج 19 سپتمبر ہے اور میری برتھ ڈے ہے۔ اچھا، دوسری سنیں جی، بڑے کل سے بہت سے یوٹیوبرز نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی بچی کے متعلق کہ اس کا وقت کیسا گزر رہا ہے اور سب کچھ ہے، تو وہ میں نے دیکھی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے جب تک میں خود کنفرم نہ کروں ان چیزوں کو اور اس سے پہلے میں ویڈیو نہیں بناتا۔ تو آج صبح اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں ساری کنفرم ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ جتنے یوٹیوبر بھائی بہن بتا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھی رپورٹس ملی ہیں۔ بچی بہت خوش ہے، بہت زیادہ خوش ہے، مطمئن ہے، اور سب سے بڑی بات میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ جو بہنیں یہ بات کرتی ہیں کہ بچی سے جو ہے ملا دیا جائے یا ان چیزوں سے وہ پریشان ہوتی ہیں، تو آپ بالکل ان چیزوں سے پریشان نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ سیف ہینڈز میں ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں ہی موجود ہے، والدین جہاں پہ اس کے ہیں وہیں پہ وہ موجود ہے، کم سے کم اس گند کے اندر نہیں ہے جو لاہور میں گند ایک پھیلا ہوا تھا۔ تو بڑی اچھی اور بڑی مجھے خوشی ہوئی وہ ساری باتیں سن کے کہ بچی بہت ہی زیادہ خوش ہے اور قرآن خوانی بھی کر رہی ہے، اور جو اس کی کھیل کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر بھی وہ حصہ لے رہی ہے اور بہت خوش ہے۔ مطلب میں نے جتنا ہمارے یوٹیوبر نے بتایا اس سے کہیں زیادہ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں بچی بہت زیادہ خوش ہے۔ تو اس سے آپ نے اب پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی یہ باتیں کرنی ہیں کہ جی وہ بچی سے ملنے دیا جائے، فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت بہتری اور آسانیاں جو ہے وہ کرے گا اس کیس میں۔ دوسرا یہ ہے، آج جو تیسری بلکہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ سخت ترین آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے یوٹیوبرز کے لیے، اور پی ٹی اے کے جو لا آفیسر تھے ان کو بھی سختی سے جو ہے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ بار بار ایک ہی چیز کو مطلب کتنی بار ہم رپیٹ کریں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ لنکس بلاک کیے جائیں اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اس میں پھر جو آفیسر تھے انہوں نے ساری باتیں بتائیں، انہوں نے کہا انشاءاللہ یہ ہر حال میں جو ہے اب اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اور 6 اکتوبر تک انشاءاللہ جو ہے دوبارہ رپورٹ دی جائے گی۔ تو جو سب سے ضروری بات، کیونکہ مجھے اب بھی میسیجز آتے ہیں، وہ بہنیں ہیں، مائیں ہیں، دور ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے میسیجز ہوتے ہیں 35 سیکنڈ کے، 40 سیکنڈ کے، تو وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہری سی بات ہے اتنی سی ویڈیو نہیں بنا سکتا میں۔ تو آپ لوگ اب اس چیز کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کہ بچی کو والدین سے ملنے دیا جائے، اور جو آنے والے دن ہیں وہ بہت اچھی چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ یہاں پہ کچھ باتیں میں ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جن کے دماغ میں، چاہے وہ ینگسٹرز ہیں چاہے جیسے بھی ہیں، یہ ایج اس طرح کی ہوتی ہے، اور اس ایج میں ویسے انسان سمجھتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ویسا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو خصوصاً میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک عزت آبرو والا طریقہ ہوتا ہے لڑکی کو اپنانے کا، رشتہ لے کے جانے کا، پسند کا ناپسند کا، یہ چیزیں اپنے دماغ میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد میں ان وکلا حضرات کے پاس سامنے التجا کروں گا برائے مہربانی، کیونکہ بہت سے کیسز جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں تھے، لیکن مہدی علی کاظمی کے بعد 9 سے 10 11 کیسز سامنے آئے ہیں، والدین باہر نکل آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے پاس 27 رپورٹس پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ کیس اتنے پرانے ہیں جن کو میرے خیال سے دوبارہ ری اوپن کرتے ہوئے تھوڑا وقت بھی لگے گا، اس لیے وہ میں منظر عام پر نہیں لے کر آیا۔ تو اب کوئی چپ نہیں بیٹھے گا، تو جو نکاح خواہ صاحب ہوں وہ بھی ذرا ہوش و حواس میں رہیں کہ بچی کا نکاح پڑھانے لگے ہیں تو اس کا ID کارڈ موجود ہے کہ نہیں ہے، اور باقی جو جتنی یہ چیزیں ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ موجود ہیں کہ نہیں۔
اس کے بعد جو سب سے بڑی بات گواہ، اگر انہوں نے جو گواہ بن جاتے ہیں ہر نکاح میں، جی کوئی مسئلہ نہیں، دوستی ہے ہماری بڑی پرانی ہے جی، ہم اس کو جانتے ہیں، تو برائے مہربانی وہ بھی تصدیق کریں، وہ بھی شناختی کارڈ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ہماری التجا ہے موضع جو جج صاحبان ہیں ان سے کہ جب ڈاکومنٹ ہی موجود نہیں ہیں، نادرا کا شناختی کارڈ نہیں ہے، پھر ولی بھی نہیں ہے، اور بھی ہزار چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، تو آپ بھی تھوڑا سا، جہاں پہ اتنی تاریخیں دی جاتی ہیں کیسز کو، قتل کے کیسز میں تاریخیں لگی ہوئی ہیں، جائیداد کے لین دین میں تاریخیں لگی ہوئی ہیں، ہر چیز میں تاریخ ہے نا، کوئی کسی کا فیصلہ ایک دم تو نہیں ہوتا نا، تو برائے مہربانی جہاں اتنی تاریخیں اتنے کیسز میں دی جاتی ہیں، تو یہ ایک بچی کی زندگی کا سوال، ایک ماں باپ کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، برائے مہربانی اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا کریں، فوری طور پر 164 کے بیان پر بچی کو کسی کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہ دیا کریں۔ ایک ہفتے کا بھی اگر آپ ایک گیپ لے لیں گے تو اس کے اندر بہت سی سچائی جو ہے وہ کھل کر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی، والدین کی ایف آئی آر سامنے آ جائے گی، والدین سامنے آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایف آئی آر کاٹنے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا جرم کرنے والا انسان ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، بچی کو اغوا کرتا ہے، اور جیسے تیسے کر کے، جو بھی کر کے، جعلی نکاح کر کے 164 کا بیان کرواتا ہے، اور ہم جانتے ہیں اس میں ججز کا فالٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ تھوڑا سا اس چیز کو بہت باریکی سے اگر دیکھ لیں تو یہ بہت سا جو گند ہے جس کا فائدہ مجرم اٹھا رہے ہیں سب سے زیادہ اس کا، تو یہ رک جائے گا۔ تو یہ ہماری التجا ہے آپ لوگوں سے، بس یہی کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا دھیان کر لیا کریں، اور جس طرح اور کیسز میں اتنی ڈیلے ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا کریں، کوئی بات نہیں ہے، 1 ہفتے کے اندر شاید ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بچ جائے۔ وہ شخص کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں سے اغوا کر کے لایا، کس طرح اس نے نکاح کر لیا، ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں، جعلی تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ معصوم ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کو اگر آپ ڈراتے دھمکاتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی تمہاری فیملی کو جو ہے وہ ہم فلاں قتل کر دیں گے، یا کوئی ایسی بات ہے نقصان پہنچائیں گے، تو بچیاں ڈر سہم کے وہ پھر ہاں ہی بولیں گی، انہوں نے کیا بولنا ہے۔ اگر ایک چور یا مجرم کے انڈر وہ 48 گھنٹے رہیں گی تو لازمی سی بات ہے انہوں نے پھر یہی کرنا ہے کہ وہ آ کے 164 کا بیان دے دیتی ہیں۔ تو برائے مہربانی پھر دوبارہ، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جج صاحبان سے ہماری التجا ہے، پورے پاکستان کی ماؤں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، بیٹیوں کی، کہ برائے مہربانی فوری طور پہ ایک دم اس کے اوپر ایکشن نہ لیا کریں، اور ایسے نازک مرحلے پہ، ایسے حساس معاملے میں۔ باقی تو ٹھیک ہے جی، زندگی گزر ہی جاتی ہے، یہ چوری کے معاملات ہو گئے، جائیداد کے ہو گئے، دوسرے یہ سارا نظام چلتا رہتا ہے، لیکن یہاں سے آپ سمجھیں کہ پورا خاندان تباہ ہو گیا، جس گھر سے بچی گئی اس کی عزت کا، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ان چیزوں کا کتنا ایشو ہے، بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں والدین، ظاہری سی بات ہے، ان کو پتہ ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ملتا، اور کیا ملے گا یہاں پہ، تو اس وجہ سے یہ آپ ساری ذمہ داری آپ لوگوں پہ آ کے جو ہے نا کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ اب کیا فیصلے کرنے والے ہیں۔ وکلا حضرات برائے مہربانی، اللہ آپ کو بہت، پورے پاکستان کے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، وکیل ہیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، آپ بھی برائے مہربانی باقی جو بھی معاملات ہیں، زمین کا لین دین فلاں یہ وہ، لیکن خصوصاً اس کام میں جب کوئی آپ کے سامنے بچی لاتا ہے، آپ اس کے وکیل ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی ایک دفعہ اس کیس کے بارے میں ضرور سوچ لیے گا کہ والدین کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر پوری دنیا سے بددعائیں نکالی جاتی ہیں، پوری دنیا سے لعنتیں بھیجی جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں دکھانا تھا، یہ کیس اس لیے ہائی لائٹ ہوا اور اس لیے یہ ٹیسٹ کیس بنا، تو ان چیزوں کی آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ باقی بچی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بالکل پریشان نہ ہوں، صحت مند ہے، اچھی ہے، اور بہت خوش ہے، بہت زیادہ خوش ہے۔ یہ جو یوٹیوبرز نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی ٹھیک بتایا انہوں نے، لیکن اس سے کہیں زیادہ خوش ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے مہدی بھائی کھڑے ہوئے ہیں، وہ مقصد ہم پورا کر سکیں۔
تاکہ یہ جو ایک 25 سال سے ایک گھنونا جرم چل رہا ہے اور اس کی کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہے وہ بند ہو سکے. تو انشاءاللہ جیسے کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.